دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ ایک درخواست آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی جو بچے سامنے بیٹھے ہیں، میں تو خیر کسی طرح بھی بات کر لوں گا، لیکن ہمارے مہمان خصوصی کا اصل خطاب ہوگا۔ عنوان بھی بڑا اہم ہے، عقائد سے متعلق بیان ہے، اس لیے انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ان بچوں کو ایک جانب کر دے اور ساتھ ساتھ اپنے مہمانان عظام کا تعارف پیش کرنا ہے۔ 10-15 منٹ میں آپ حضرات سے رخصت لے لوں گا۔ آج کے ہمارے اس عظیم الشان اجلاس کا جو عنوان انتظامیہ کمیٹی نے متعین کیا ہے، جیسا کہ یہاں فلیکسی پر بھی لکھا ہوا ہے اور اشتہار میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ عنوان ہے تحفظ ختم نبوت و رد فتنہ شکیلیت۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہم سب کے دین و ایمان کی بنیاد ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح ہمارے ایمان کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارا یہ عقیدہ محفوظ ہے تو ہمارا دین بھی محفوظ ہے، ہمارا ایمان بھی محفوظ ہے، ہمارا قرآن بھی محفوظ ہے، ہماری زندگی اسلامی زندگی بھی محفوظ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہزار بار خدا نخواستہ ہمارا یہ عقیدہ کمزور پڑ گیا، ہمارے اس عقیدے کے اندر کچھ تزلزل پیدا ہو گیا، تو نہ ہمارا دین محفوظ ہے، نہ ایمان محفوظ ہے، نہ قرآن محفوظ ہے، نہ ہماری اسلامی زندگی محفوظ ہے۔ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہے وہ لوگ، وہ علماء، وہ نوجوان جنہوں نے اس اہم عنوان پر یہ اجلاس منعقد کیا اور اس کے لیے محنتیں کی، وقت کی قربانی دی، جان مال کی قربانی دی۔ یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر مجمع کی حیا مانے نہ ہو تو ان کی پیشانیوں کو بوسہ دیا جائے، ان کے حوصلوں کو مزید بڑھایا جائے، اور بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ حضرات بھی جو اس اہم عنوان پر منعقدہ اجلاس میں تشریف فرما ہوئے۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا انتظامیہ کی طرف سے ان علماء عظام کا کہ جو اس انتظامیہ کمیٹی کی حقیر سی دعوت پر یہاں تشریف فرما ہوئے۔ حاضرین، یہ عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم عقیدہ ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ ایک مختصر سے واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ آج سے تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہوگی کہ بھاولپور کے اندر ایک مقدمہ پیش ہوا، ایک عورت نے عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کیا کہ میرا شوہر مرزائی قادیانی ہو چکا ہے،
میرا شوہر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہو کر کافر ہو چکا ہے، لہذا اس سے میرا نکاح فسخ قرار دیا جائے، میرے نکاح کو اس سے ختم کر دیا جائے۔ یہ مقدمہ بھاولپور کی عدالت میں پیش ہوا۔ اس زمانے میں بھاولپور کے نواب بھی مسلمان تھے، جج صاحب بھی مسلمان تھے، نیا یہ مسئلہ سامنے پیش آیا تھا، سارے علماء جمع ہوئے اور یہ رائے پاس ہوئی کہ دارالعلوم دیوبند سے جو ہم سب کی ماں ہے، جس دارالعلوم دیوبند نے ہر موقع پر، ہر مصیبت کی گھڑی میں اس امت مسلمہ کا، خاص طور پر بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کی حوصلہ بڑھایا ہے، ان کے دین کی، ان کے ایمان کا تحفظ کیا ہے، انہیں قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کیا ہے، علم حدیث کو زندہ کیا ہے، علم تفسیر کو زندہ کیا ہے۔ اسی دارالعلوم دیوبند کی طرف نظر کی جائے، سب کا رائے ہوئی، مشورہ ہوا اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو اس مقدمے کی، مسلمانوں کی طرف سے اس مقدمے کو آگے بڑھانے کے لیے، اس مقدمے کی وکالت کے لیے دعوت دی گئی۔ نوجوانوں ذرا غور تو کرو، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کتابوں میں لکھا ہے اس وقت بہت ضعیف ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، خونی بواسیر کے مریض تھے، اور مزید یہ کہ آپ نے حج کا ارادہ کر رکھا تھا، ڈاکٹروں نے سفر سے بالکل منع کر رکھا تھا، لیکن جب بھاولپور سے خط آیا کہ بھاولپور میں ختم نبوت کے ڈاکو، ختم نبوت کے لٹیرے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فوراً حج کا سفر بھی ملتوی کر دیا، اور اس ضعف و نقاہت میں، اس بیماری کے باوجود، ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود حضرت رحمت اللہ علیہ بھاولپور تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر جمعہ کی نماز میں تقریر کی، 25 روز وہاں قیام کیا۔ تقریر کے دوران فرمایا کہ میرا ارادہ سفر حج کا تھا، میرا ارادہ بیت اللہ کی زیارت کا تھا، میرا ارادہ روزہ اقدس پر حاضری کا تھا، لیکن اللہ کی رضا بھی چاہیے، نبی کی سفارش بھی چاہیے۔ میں نے یہ سوچا، میں نے غور کیا، میں نے اپنے اعمال کے بارے میں تجزیہ کیا کہ کیا میرے پاس کوئی ایسا عمل ہے جو میں حضور کی خدمت میں پیش کر سکوں کہ یہ عمل لے کر آیا ہوں۔ مجھے اپنے نامہ اعمال میں کوئی عمل نظر نہیں آیا، اور میں نے یہ سوچا کہ اگر آج ختم نبوت کا تحفظ نہ کیا گیا، آج نبی کی ختم نبوت کا تحفظ نہ کیا گیا، ختم نبوت کو نہ بچایا گیا، تو ہم مجرم ٹھہرائیں گے اور ہماری زندگی کتے سے بھی بدتر کہلائے گی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ بھاولپور پہنچے اور عدالت میں مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ مرزائیوں کی طرف سے مرزا جلال الدین شمس نامی شخص مقدمے کی پیروی کر رہا تھا، اور علماء دیوبند کی طرف سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پیروی کر رہے تھے۔ بات پر بات چل رہی تھی، مرزا جلال الدین شمس ہر بات پر انکار کر دیتا ہے کہ میں نہ مانوں۔ اس کی ایک ہی لڑ تھی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب اس نے بار بار یہ جملہ کہا، حضرت جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ اگر تو آج بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو پیغمبر مانتا ہے، تو آ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میں تجھے اسی عدالت میں، اسی دنیا میں، اسی خاکی زمین پر، اس نیل گو آسمان کے نیچے تجھے مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا دوں۔ پورے مجمع پر سکتہ کاری ہو گیا۔ بولے مرزا جلال الدین شمس بات پر انکار کر رہا تھا، میں نہ مانوں، خاموش ہو گیا، اور مسلمان یہ مقدمہ جیت گئے اور اس کا نکاح فسخ کر دیا گیا۔ جلسے سے فراغت کے بعد کسی نے حضرت سے پوچھا کہ آپ نے عدالت میں اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا دوں گا، اگر مرزا جلال الدین شمس اس بات کو کہہ دیتا تو آپ کیا دکھا دیتے؟ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو جملے ہم سب کے لیے آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، ہمارے حوصلوں کو بڑھانے والے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی کی، اللہ کے عقیدے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں رسوا نہیں کر سکتا۔ میرا یقین کامل تھا کہ میں پیغمبر
کی ختم نبوت کا تحفظ کر رہا ہوں، پیغمبر کی ختم نبوت کو بچا رہا ہوں، پیغمبر کی ختم نبوت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرا یقین کامل تھا کہ اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ ایک جگہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت کا آخری وقت ہے، حضرت نے اپنے شاگردوں کو اور اس وقت جو دارالعلوم کے اساتذہ جماعت سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ تم نے مجھ سے علم حدیث پڑھا ہے، تم نے مجھ سے علم تفسیر پڑھا ہے، تم نے مجھ سے علم قرآن پڑھا ہے، تم نے مجھ سے بہت سارے علوم حاصل کیے ہیں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم اپنی آئندہ زندگی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربان کر دو، آئندہ زندگی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں لگاؤ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تمہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نوجوانوں، اسی انور شاہ کشمیری کا ایک ادنا سا طالب علم آج آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہے، ان نوجوانوں سے، ان بزرگوں سے، ان علماء سے کہ جنہوں نے آج قصبہ شیرکوٹ کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ عظیم الشان اجلاس منعقد کیا، بڑے بڑے علماء کو دعوت دی، دارالعلوم دیوبند سے علماء اذان کو بلایا اور یہ خوبصورت پنڈال سجایا۔ انشاءاللہ اگر تم نے یہ کام اخلاص سے کیا ہے اور ہمارا یقین ہے اخلاص سے کیا ہوگا تو انشاءاللہ اگر تمہارے نامہ اعمال میں اور بڑے بڑے اعمال نہ ہو لیکن یہ آپ کا یہ عمل انشاءاللہ آخرت میں حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ ہمارے لیے بہت ہی مسرت کا مقام ہے، بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ایک ایسا خطیب ایک ایسی درسگاہ سے ہمارے سامنے تشریف فرمائے کہ جس درسگاہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ جب ہندوستان کے اندر بلکہ پورے بر صغیر کے اندر مسلمانوں کے عقائد پر حملہ کیا گیا، مسلمانوں کے دین پر حملہ کیا گیا، مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کی کوششیں کی گئی، مسلمانوں کے ایمان چھیننے کی کوششیں کی گئی، ان علماء نے دارالعلوم دیوبند نے آگے بڑھ کر اس فتنے کا قلع کما کیا، آگے بڑھ کر اس فتنے کا سدباب کیا۔ آج اس زمانے کے اندر ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر ایک شخص ہے جو نہ پکا نمازی ہے اور اب تو مسلمان بھی نہیں رہا، نام کا مسلمان تھا، نہ کوئی عالم تھا، نہ کوئی ولی تھا، نہ کوئی بزرگ تھا، نہ کسی بڑی درسگاہ سے پڑھا لکھا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ دارالعلوم دیوبند نے اس فتنے کے تعاقب کے لیے شعبہ تحفظ ختم نبوت پہلے سے قائم ہے، اسی سے ایک استاذ کو کھڑا کیا، کتابیں شائع کی اور جگہ جگہ پروگرام کیا۔ ہمارے ضلع بجنور کے اندر بھی تاراپور میں پروگرام منعقد کیا گیا اور وہاں سب لوگوں کو اس فتنے سے آگاہ کیا گیا۔ اسی کا ایک نمونہ آج کا یہ پروگرام بھی ہے۔ مولانا عبدالقادر صاحب نے بتایا سن 2013 سے ہم اس شہر کے اندر بلکہ ضلع کے اندر جگہ جگہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مولانا آپ کو مبارک ہو، آپ کے ساتھیوں کو بھی مبارک ہو، بار بار مبارک ہو۔ اور بتا رہے ہیں ہم اپنی سالانہ رپورٹ دارالعلوم دیوبند بھیجتے ہیں، اسی دارالعلوم دیوبند کا ایک فرزند جس نے عقیدے پر کافی کام کیا ہے، عقیدے سے متعلق کئی کتابیں تصنیف کی ہے، علماء دیوبند کے عقائد و نظریات اس کتاب کو تالیف کیا ہے، اسے بڑے بڑے علماء کی تخریج بھی لکھی ہوئی ہے اور بڑے بڑے علماء کی جانب سے اس کتاب کو شرف قبولیت حاصل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایمان کیا ہے، اظہار الحقیقت مختلف کتابوں کے مصنف ہے، بہترین مدرس ہے، ان کے درس میں آج تک اس زمانے کے اندر دارالعلوم دیوبند کے اندر جن اساتذہ کا جن علماء کا درس طلبہ میں مقبول ہے، جن کے درس میں طلبہ پورے دن انتظار کرتے ہیں، انہی میں سے ہمارے آج کے حضرت مولانا توحید عالم صاحب قاسمی بجنوری دامت برکات ملالیہ، ہمیں فخر ہے کہ حضرت کا تعلق ہمارے اسی ضلع سے ہے اور اتنا بڑا کارنامہ حضرت والا انجام دے رہے ہیں۔ حضرت والا کا خطاب ہوگا، میں گزارش کر رہا ہوں جو کرسیاں درمیان میں خالی پڑی ہے یہ پر ہو جانی چاہیے۔ نوجوانوں یہ پروگرام کوئی عام پروگرام نہیں ہے، یہ جلسہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے، یہ نبی کی ختم نبوت پر منعقد ہونے والا جلسہ ہے۔ اس اجلاس میں شریک ہونے والا بھی نبی کی شفاعت کا مستحق ہوگا، اس اجلاس میں وقت دینے والا بھی نبی کی شفاعت کا مستحق ہوگا، اس اجلاس میں پیسہ
جلسہ لگانے والا بھی مبارک ہے، خوش نصیب ہے، نبی کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اس اجلاس کو سننے والے بھی نبی کی شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو لوگ ابھی تک اپنے گھروں کے اندر تشریف فرمائے، بستروں میں لیٹ گئے، آؤ نبی کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہاں شیرکوٹ کے اندر جلسہ ہے، دارالعلوم دیوبند کے عظیم استاد یہاں تشریف فرمائے، ان کو سنیں اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرے۔ یاد رکھے عقیدہ وہ بنیادی چیز ہے، عقیدہ محفوظ ہے تو ایمان محفوظ ہے، اگر عقیدے میں کچھ کمی آئی تو ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، اور ایمان محفوظ نہیں ہے تو آخرت میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ اس اجلاس کو کامیاب فرمائے، اجلاس منعقد کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے، اور ہم سب کو حضرت کے بیان سے خوب مستفیض ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔